یہ ہے ایمیزون فارسٹ، ہماری دنیا کا سب سے بڑا اور ویران جنگل۔ اتنا بڑا جنگل اگر آپ کو اس کے بیچ کھڑا کر دیا جائے تو آپ کو یہاں سے باہر نکلنے میں پورے 472 دن لگ جائیں گے، اور اسی سفر میں آپ کا سامنا ہوگا ایسے جانوروں سے جن کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان دونوں کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے، آپ کو مار کر اپنا پیٹ بھرنا۔ یہ ایمیزون فارسٹ ہے اور یہاں ایک چھوٹی سی چیونٹی بھی آپ کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ جنگل زمین کا ایک ایسا حصہ ہے جو 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور یہ ایریا اتنا بڑا ہے جس میں پاکستان جیسے 7 ملک، انڈیا جیسے 2 ملک اور دبئی جیسے 157 ملک آسانی سے اس کے اندر فٹ آ سکتے ہیں۔ یہ جنگل 8 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر اس ایریا کی بات کی جائے تو یہ جنگل امریکن اسٹیٹ ہو کر کولمبیا، گوانا، برازیل اور پیرو سے ہو کر بولیویا پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر تھوڑا عجیب لگے گا کہ اس وقت جتنے بھی جاندار چیزیں سانس لے پا رہی ہے تو اس کا 20% حصہ ہمیں یہیں سے ملتا ہے۔ 40,000 کروڑ درختوں کا یہ جنگل جہاں پوری طرح سے بس قدرت کا راج ہے، اس لیے یہاں سب کچھ اپنے آپ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ آج آپ ایمیزون فارسٹ کے بارے میں ایسی حیران کر دینے والی حقیقت جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ آج ایمیزون کتنا بڑا ہے اور وہ کون کون سی ایسی مخلوق ہے جس نے ہزاروں سالوں سے جنگل میں ہر جگہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے۔ تو دوستو، ویسے تو ایمیزون فارسٹ کا ٹوٹل ایریا 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اگر اس کے بارڈر کے ساتھ ایک مکمل راؤنڈ لگایا جائے، ایمیزون کا بارڈر ہی 9,500 کلومیٹر لمبا بنتا ہے۔ یعنی یہ فاصلہ اتنا ہی ہوا جتنا کہ ممبئی سے نیو دلی یا پھر کراچی سے اسلام آباد کے آ کر 7 چکر لگائے جائے۔ اس بڑے اور گھنے جنگل کو ایمیزون رین فارسٹ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہوگا جس میں بارش نہیں پڑتی ہوگی۔ ایمیزون فارسٹ اتنا گہرا جنگل ہے کہ یہاں جب بھی بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی 10 منٹ کے بعد کی درختوں سے نکلتا ہوا نیچے زمین پر گرتا ہے، اور اسی گھنے پن کی وجہ سے یہاں دن کے وقت بھی رات کی طرح گھنا اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ یہ گھنے درخت سورج کی روشنی کو بھی نہیں گزرنے دیتے۔ اور یہاں بارش اور بہترین ماحولیاتی غذا کی وجہ سے جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کی ایسی نسلیں بھی موجود ہے جو پوری دنیا میں صرف ایمیزون کی جنگل میں پائی جاتی ہے۔ یہاں اب تک 40,000 پلانٹس کی قسمیں، 1300 الگ الگ نسلوں کی مہنگی ترین پرندے، 2200 سے زیادہ مچھلیوں کی قسمیں، 272 میملز اور 380 عجیب و غریب دیکھنے والے جانور کی کئی نسلیں موجود ہیں۔ اگر یہاں کے چھوٹے انسیکٹس کی بات کی جائے تو یہاں پر ابھی تک 25 لاکھ الگ الگ قسم کی زہریلے کیڑے دکھائے جا چکے ہیں۔ یہ جنگل جتنا باہر سے دکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، اندر سے اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں ایسے چھوٹے بڑے جانور پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان غلطی سے بھی اس جنگل میں داخل ہوتا ہے تو اس جنگل میں سب سے پہلا سامنا اس کا گرین ایناکونڈا سے ہوگا۔ یہ گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا اور زہریلا سانپ ہے جو لگ بھگ 30 فٹ لمبا اور 25 کلو وزنی ہوتا ہے۔ اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بھی یہ اپنا شکار کرتا ہے تو اپنے سے بڑے اچھے خاصے جانور کو ایک ہی جھٹکے میں زندہ نگل جاتا ہے۔ ایمیزون میں اس جیسے کتنے ٹوٹل ایناکونڈا موجود ہے ابھی تک کسی کو بھی پتہ نہ چل سکا، لیکن یہاں پر ایناکونڈا کے ساتھ ساتھ کوبرا اور پائتھن جیسے سانپوں کی ہزاروں نسلیں موجود ہے۔ کبھی نہ کبھی آپ کو کسی چیونٹی نے ضرور کاٹا ہوگا، کیونکہ یہ چیونٹی گندم کے دانے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی جب انسانی جسم کو کاٹتی ہے تو پورا جسم ہی درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ مگر ایمیزون فارسٹ میں چیونٹیوں کی ایک ایسی نسل بھی پائی جاتے ہیں جس کا ڈنک انتہائی دردناک ہو۔ بلٹ اینٹ کے نام سے پہچانی جانے والی اور اپنے اندر زہر رکھنے والی یہ دنیا کے سب سے بڑے چیونٹی ہے جو کم از کم 4 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ انسان کا جان بھی لے سکتا ہے۔ اس کو بلٹ اینٹ بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ جو اس کا شکار ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کے ڈنک کا درد گولی لگنے کی درد جتنا ہوتا ہے۔ ہزاروں میل تک پھیلے ہوئے اس جنگل میں دنیا کا دوسرا لمبا ترین اور پانی کے فلو کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریاب بھی موجود ہے۔ یہ ہے ایمیزون ریور۔ بارش کا جتنا بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے
वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जाकर गिरता है। लगभग 329 फीट गहरा ये रिवर जहाँ रहते हैं हजारों की तादाद में ऐसे खूंखार और बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पर अमेज़न रिवर में एक सेकंड में 21,09,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजर रहा होता है और इस पानी क्वांटिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार शर्म एल शेख जो इजिप्ट में मौजूद है उसको अमेज़न से गुजरने वाले यही पानी सिर्फ एक सेकंड में फिल कर सकता है। अमेज़न से होता हुआ जितना भी पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है दुनिया की टॉप 14 रिवर अगर मिलाया जाए तो फिर भी ये सारे रिवर अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यह इंसानी आमदरफ्त के कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीब और गरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है डॉल्फिन का। तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी है ये पिंक डॉल्फिन। दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज और समझदार होती है क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती है मगर पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास काफी सबूत है कि पिछले 2800 सालों से अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। अंग्रेज तौर पर ये मछली की एक किस्म है जो अपने डिफेंस के लिए एक बहुत बड़े करंट देती है जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट दिया और मौके पर ही उनको मार डाला। इंसान तो इंसान ये अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी हो बस बिजली का सिर्फ एक ही झटका देकर उसको मौत का काट उतार देती है। साइंटिस्ट का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है जिससे किसी भी जानदार चीज का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहां पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी अपने अंदर से धुआं निकालती है ये रिवर। अमेज़न रिवर इस हिस्से में मौजूद है जो पीरो के टेरिटरी में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है जिसमें किसी भी चीज को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है लेकिन किसी को भी इसकी वजह मालूम नहीं है। अमेज़न की इस आलीशान जंगल की करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और यहीं से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की एडवांस तक दुनिया नहीं देखी है और जब कोई और इंसान उनके सामने आता है तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जिन्होंने ये चीज पहली बार देखी हो। अमेज़न में ऐसे कई मिस्टीरियस मकाम हैं जिनको सैटेलाइट इमेज से देखा जाए तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ ऐसे निशान बनाई हुई दिखाई देती है। ये साइन जिनको जियोग्लोब्स भी कहा जाता है। इनमें से कई जियोग्लोब्स के साइज 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ऐसे ही 300 से भी ज्यादा जियोग्लोब्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। आखिर में इन अजीब और गरीब निशान को किस मकसद के लिए बनाया गया था और आखिर ये तब किसने बनाए थे। उम्मीद करता हूँ बस टीवी का ये वीडियो भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।